سلمان عابد صاحب، یہ جو طوفان الاقصی آپریشن ہے، حماس سے سعودی عرب اسرائیل مذاکرات کے کمرے کا دروازہ توڑ دیا ہے، بظاہر یہ کہا جا رہا ہے۔ اگر سعودی عرب اسرائیل تعلقات بحالی کا جو معاملہ ہے، پھر پس پش جاتا دیکھ رہے ہیں؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان جو بڑی پیش رفت ہوئی تھی، اس میں اب کم از کم اگر یہ معاملات ختم نہیں ہوتے تو کم از کم ایک ڈیڈ لاک ضرور پیدا ہوگا، اور وہ ڈیڈ لاک کتنا لمبا ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس کرائسس کی وجہ سے سعودی عرب اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے معاملات جو آگے بڑھے تھے، اس کو ابھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سٹاپ لگ گیا ہے، گیئر لگ گیا ہے، اور وہ ابھی رکے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ کے عالمی ادارے، عالمی طاقتیں، بڑے ممالک اور جتنے بھی عالمی فورمز ہیں، وہ ان ساری صورتحال کے اندر کوئی بڑا ابھی تک کلیدی کردار ادا نہیں کر سکے۔ اجلاس بلائے جا رہے ہیں، مذمتی بیانات پیش کیے جا رہے ہیں، ریزولوشن کی بات ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کون اسرائیل کو لگام ڈالے اور کون یہ کہے کہ جناب آپ کی حدود یہاں سے آگے نہیں جائیں گی، اور اب آپ اگر وائلیشن کریں گے دنیا آپ کے خلاف ایکشن لے گی۔ یہ اس طرح کا سٹانس ہم نہیں دیکھ رہے۔ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں نا، جیسے اخبارات میں کسی کا بیان آ جاتا ہے، پھر وہ مذمتی بیانات بھی آ جاتے ہیں، تعزیتی بیانات بھی آ جاتے ہیں، ہم مذمت کرتے کرتے صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اس کو روک دیں اور تجاویز بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں لگام کون ڈالے گا، کون ان کو اکاؤنٹیبل کرے گا، کون ان کو جواب دہ بنائے گا، کون ان لوگوں کی جو وہاں مظلوم لوگ جن کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کی دادرسی کون کرے گا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ورلڈ پولیٹکس کے سامنے ہیں، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ ورلڈ پولیٹکس اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر پا رہی، کیونکہ ان کے اپنے جو لارجر پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، کسی کی حمایت میں اور کسی کی مخالفت میں، وہ اس وقت بالادست نظر آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر پورا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے پیچھے اصل طاقت کس کی ہے، کون اس کے پیچھے کھڑا ہے اور کون اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی کہ اسرائیل کو جو ایک ایج حاصل ہے امریکہ کی سرپرستی کا، اس کا بھی یہ ریفلیکشن ہے کہ بے شمار ممالک، چاہے وہ اسلامی ممالک ہی کیوں نہ ہو، وہ اس طرح کا رد عمل نہیں دے رہے جس طرح کا ایک ہارڈ سٹانس سامنے آنا چاہیے تھا، ایک سخت رد عمل سامنے آنا چاہیے تھا۔ ہم اس طرح کے معاملات پہ رد عمل دیتے وقت بڑی طاقتوں کی طرف دیکھتے ہیں، امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں، فرانس کی طرف دیکھتے ہیں، جرمنی کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے، اس کے بعد ہم رد عمل دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی بے حسی کی صورتحال ہے، اور اجلاس کرتے رہیں، لیکن اگر اجلاس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، ریزولوشن کے کوئی نتیجے نہیں نکلنے، اور اس کو اسرائیل کو کسی نے روکنا نہیں ہے، اس کو کسی نے لگام نہیں ڈالنی، تو پھر یہ ساری صورت جو باتیں ہیں، یہ میں نے کہا نا کہ آپ کی سیاست، آپ کی جمہوریت، آپ کے انسانی حقوق کے فورم اور یہ جتنے بھی UN فورم ہیں، یہ پھر اپنی افادیت، اپنی مقصدیت جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں۔